اہل علم جمع ہو. نماز وہ پڑھائے جو میں بڑا عالم ہے. سارے عالم ہو پھر وہ نماز پڑھائے جو بڑا قاری ہے. سارے قاری ہو پھر وہ نماز پڑھائے. اللہ نے جس کو سب سے زیادہ تقویٰ پرہیزگاری سچائی قیامت حیا خلافت اور ہزار سبزیاں اور سارے ہی بڑے باکمال ہوں پھر تو نماز پڑھائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو جو بزرگ ہو. اللہ اکبر. شاید اس دنیا میں کوئی ایسا ماحول بنا ہوگا بلکہ خدا نہیں بنا ہوگا جو ماحول معراج کی رات بیت المقدس میں بنا. وہاں جتنی حضرات تشریف فرما ہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا منصب نبوت سے کم ہو. ساری ضروری سارے عالم ہیں, سارے اللہ کے کلام کے حافظ ہیں اور کسی کی طہارت میں شک بھی کوئی نہیں. اب کون نماز پڑھائے جس کی عمر زیادہ ہو. ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے حضور کی تو عمر ہی 63 سال ہے, مصطفیٰ کریم کی تو عمر ہی 63 سال ہے, جبکہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے, نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1050 سال ہے. ضابطہ اور قانون یہ کہتے ہیں چلو باقی خوبیوں میں مصطفیٰ سب سے بڑھ کے رہے, عمر پر پہلے نبی کی زیادہ ہے. رسول پاک علیہ السلام مصلی امامت سے کیوں ہے اس کا جواب بھی حدیث پاک ہے. رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا ابھی حضرت آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا. آپ کی طرح ہمارے چاہیے دوست کون تو نبی کے آدم بین الروح والجسد, فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزل سے ابھی کر رہے تھے. حضور والا پھر ہم حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی. کیا یہ کتابوں میں نہیں لکھا پہلی امتیں جرم کرتی ان کے گناہ ان کی پیشانی پر لکھ دیے جاتے ہیں. وہ منہ چھپا کے کوئی ہمارے گناہ پر گواہ نہ بن جائے, منہ چھپا کے لوگ کرتے. جب حضور آئے اور کس شان سے آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے جان کائنات اے نبی رحمت ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب پوری دنیا میں جہاں جہاں رسول پاک علیہ السلام کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں بھی کسی نے کلمہ پڑھا, جب حضور آ چکے اب کوئی اچھا ہے برا ہے دن کے اجالے میں ذلیل نہیں ہوگا. رات جو بھی اس نے روح سیاہی کی اللہ کسی کی پیشانی سے گناہ نہیں لکھے گا. یہ صدقہ کوئی میری ریاست اور دیانت جاری کا نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی عادت کی وجہ نہیں ہے, بلکہ یہ صدقہ مصطفیٰ کریم ہے. پھر اگر کوئی نہیں مانتا اللہ اسے ہدایت ہے. جو رسول پاک کی عظمت کو پھر بھی کمانے کے چکر میں ہو اس سے حضور کی عظمت تب نہیں سکے گی, وہ خود مٹ جائے گا. مصطفیٰ کے تذکرے مٹ نہیں سکیں گے. مٹ گئے مٹ جائیں گے یاد آتے رہے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور اللہ اکبر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی برکت سے ہمیں کتنی شانیں ملی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا, مجھ سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا. جبکہ ضابطہ یہاں بھی ذہن لے کے آتا ہے پہلے آئے ہیں پہلے گئے جنت میں. حضور علیہ السلام سب نبیوں کے بعد آئے, آپ امت سب امتوں کے بعد آئی. ضابطہ وہی رہنا چاہیے مگر اس نیلی چھت والے اور پروردگار کی عنایت ہم ہزار جان سے قربان ہوں. اس نے مصطفیٰ کی عزت پر ضابطے سارے توڑ دیے. فرمایا مصطفیٰ کریم آپ نبیوں کے بعد آئے, تیری امت نبیوں کے بعد آئی, مگر تیری عزت کے لیے جب تک تو جنت میں نہیں رہے گا نبی کوئی نہیں جائے گا, اور جب تک تیری امت جنت میں نہیں رہے گی کوئی امت جنت میں نہیں جائے گا.
نوش فرمایا ہے، کھانا شوق فرمایا ہے، صحابہ کے لیے وہ کپڑے بڑے قابل احترام ہوتے جو رسول پاک علیہ السلام نے پسند فرمائے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی انہوں نے حضور سے عرض کی، یا نبی اللہ، جو چادر آپ نے اوڑھی ہے یہ اگر مجھے عنایت ہو جائے تو ذرہ نوازی ہوگی۔ حضور نے وہ چادر عطا فرما دی۔ اس کے دوست کہنے لگے، حضور کو ضرورت تھی، تم نے یہ چادر کیوں مانگی نبی پاک علیہ السلام سے؟ اس نے کہا یہ نہ اوڑھنے کے لیے اور نہ بچھانے کے لیے۔ دوست کہنے لگے، پھر کیوں تم نے اس کا سوال کیا؟ کہا میری آرزو یہ ہے جب مجھے موت آئے گی تو اس چادر کا کفن پہن کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بندہ، آج اگر ہم تبرکات سے پیار کریں، بعد حضرات کو بڑا شک گزرنے لگتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کپڑوں کا احترام، یہ پتھروں کا احترام، یہ لکڑیوں کا احترام۔ اللہ غنی، رسول پاک علیہ السلام کے تبرکات کو وہ لوگ عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، خدا جن سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، جن سے بہتر قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ قدرت نے جن کے ایمان کی گواہی خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کے تبرکات کو اس عقیدت کی نگاہ سے اور اس یقین سے دیکھتے ہیں، یہ تبرک اگر مل جائے تو انسان کے لیے اللہ قبر کو جنت الفردوس کا نقشہ بنا دے۔ اس یقین کے ساتھ صحابہ کرام حضور کے تبرکات کو پیار سے دیکھتے اور قبر میں اپنے ساتھ لے جانے کو فخر سمجھتے۔ ہم اس رسول سے پیار کرتے ہیں جن سے ساری کائنات پیار کرتی ہے، سارا جہان جن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ غنی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ حدیث کا درس ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اچانک آپ کے چہرے کی رنگت انتہائی شدت کی تکلیف ظاہر کر رہی ہے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ شاگرد آپس میں حیران کہ اچانک آپ کی طبیعت کو کیا ہوا، مگر جس محبت کے ساتھ وہ تسلسل احادیث کے درس کا چل رہا ہے اس میں قطعاً کوئی توقف نہیں آیا، آپ مسلسل حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب سبق ختم ہوا فرمایا، کسی بہت زہریلے بچھو نے مجھے 16 مرتبہ ڈسا ہے، آپ کی پنڈلی پر نشان انتہائی زہریلے قسم کے۔ شاگردوں نے عرض کی، حضور آپ ہمیں بتا دیتے کس قدر تکلیف گوارا کی آپ نے؟ فرمایا جان ہی تھی جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے درس میں توقف آ جائے، فرمایا ہمیں اپنی جان سے وہ پیار نہیں جو مصطفیٰ کریم کے فرمان سے پیار ہے۔ عمدہ نواب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر صحیح کا تقاضا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا کیا جائے، اس قدر محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کہ ایک مثال قائم ہو جائے۔ حضور خیبر میں موجود ہیں، خیبر میں گوشت بھیجا گیا جس میں انتہائی شدید قسم کا زہر ملایا گیا۔ حضور نے ایک نوالا لیا اور صحابہ کو فرمایا ہاتھ روک دو۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی، انہوں نے ایک نوالا لیا اور نگل گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلا یہ تو انتہائی زہریلا گوشت ہے، تو نے کیوں نہیں کر دی؟ اس صحابی کا جواب سبحان اللہ لوہے دل پہ لکھنے کے لائق ہے۔ عرض کی یا نبی اللہ میں کرتا وہاں جہاں آپ جلوہ فرمائیں، آپ کے سامنے میں کرتا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا یہ گوشت انتہائی زہریلا ہے، جان خطرے میں ہے۔ کہا مجھے اپنی جان کی قربانی تو گوارا ہے مگر آپ کی بارگاہ کی توہین مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں کروں۔ جس دسترخوان پہ آپ جلوہ فرمائے ہیں یہاں مجھے کہنا ہے مر جانا گوارا ہے، آپ کی بارگاہ کی بے ادبی گوارا نہیں ہے۔